سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کر کے بالآخر رخصت ہو گیا۔ ہم میں سے ہر ایک نے رمضان کی برکات سمیٹنے کی بھرپور کوشش کی اور اپنی استطاعت کے مطابق ایمان اور تقوی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کیا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ کسی اہم چیز کو حاصل کرتا ہے تو پھر اسے محفوظ کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اگر سونا یا کوئی بھی قیمتی دھات خریدے تو پھر اسے سر عام ہر کسی کی نگاہوں کے سامنے نہیں رکھتا، بلکہ اسے کسی خاص جگہ پر محفوظ کرتا ہے تاکہ اسے چوری نہ کیا جا سکے اور کوئی نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ تو ایک مسلمان کے نزدیک ایمان اور تقوی کی دولت سونے، ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا اتنی اہم دولت کو تمام ایسی چیزوں سے دور رکھنا ہے جو اس کو کمزور کر سکیں یا سارے اجر کو ثواب کو ضائع کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ شیاطین آزاد ہو چکے ہیں اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو نیکی سے روکے، اور اگر وہ نیکی کر ہی لے تو پھر اس نیکی کو ضائع کروا دے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان انسان میں نیکی کا غرور پیدا کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کمزور ایمان والوں کو بہت حقیر اور چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر انسان خود نیکی کا کوئی کام کرنے کے قابل ہوا ہے تو اسے غرور و تکبر کا شکار ہونے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے توفیق دی ہے۔ کسی بھی نیکی اور اچھائی کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرنے کی بجائے اسے اللہ کا خاص کرم سمجھنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی ہے۔ نیکیوں کو ضائع کرنے والے اسباب میں دوسرا سبب حسد ہے۔ کسی کو خوش دیکھ کر، نعمتوں میں دیکھ کر برداشت نہ کرنا اور زوال نعمت چاہنا انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ تیسری چیز جو انسان کے نیک اعمال کے لیے انتہائی خطرناک ہے وہ غیبت ہے، پیٹھ پیچھے دوسروں کو برا بھلا کہنا۔ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے اور ایک مہینے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو غیبت سے بچنے کی مشق کروائی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب بھی رمضان جیسے ہی ختم ہوتا ہے اور دوست مل بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی مجلس ہوتی ہے احباب کی، رشتہ داروں کی، تو پھر شیطان گفتگو کو اس طریقے سے موڑ دیتا ہے کہ ہم سب غیبت میں انوالو ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر رمضان المبارک میں جو کی گئی عبادات ہیں ان کا اجر ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم ایسا کچھ کرتے ہیں ہماری حصے کی نیکیاں اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا، جس کی غیبت ہم نے کی۔ اپنے آپ کو حد درجہ ایسی محفلوں سے اور ایسی گفتگو سے بچانا ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی نماز اور قرآن سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ عید کی دعوتیں اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا یا پھر بازاروں میں گھومنا پھرنا، ان سب کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو نماز سرے سے یاد ہی نہیں رہتی، یا اگر نماز پڑھی بھی جائے تو بہت ہی سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور یاد بہت کم رہ جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اسی ٹریننگ کے لیے آیا تھا کہ ہمارا دل ہماری نمازوں میں لگے، ہمیں نمازوں میں لذت محسوس ہونے لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرنا، اس سے بات کرنا، اس سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہو۔ لیکن اگر ہم اس پورے مہینے کے بعد وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایفرٹس، ہماری ساری کوششیں بیکار ہو گئیں۔ اس لیے جو بھی تقوی، جو بھی دل کا خلوص ہمیں اس مہینے میں حاصل ہوا ہے اسے سنبھال کے رکھنا ہے، اس سے بھی زیادہ جتنا ہم کوئی ہیرے جواہرات یا قیمتی چیز سنبھال کے رکھتے ہیں۔
ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا حق ہم پر رمضان کے بعد بھی ہے۔ امام بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ رمضان میں بہت شوق و محنت سے عبادت کرتے ہیں مگر رمضان کے ختم ہوتے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا بدترین لوگ ہیں وہ جو اپنے اللہ کو صرف رمضان میں ہی پہچانتے ہیں۔ رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی نیک اعمال کی قبولیت کی علامات میں سے ہے کہ انسان نیکی کے بعد نیکی کرے۔ اگر ایک مسلمان کی حالت رمضان کے بعد بھی نیک ہو اور وہ اعمال صالح کی کثرت کرتا ہو تو یہ اس کے رمضان کے اعمال قبول ہونے کی علامت ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، نیکیوں کے بعد گناہ کرے، یعنی رمضان کے جانے کے بعد وہ گناہوں، غفلتوں اور اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو جائے تو یہ رمضان کے اعمال قبول نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو بہت زیادہ کیئرفل اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی تمام محنت کوشش کو برباد نہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے رمضان تک اس حال میں لے جائیں کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔